بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو زمین اور آسمان کا خالق ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا ہمارے مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم ترین واقعہ جس کی مثال نہ ماضی میں ملتی ہے نہ مستقبل میں ملے گی۔ یہ واقعہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ رات جب زمین سے آسمان تک کے فاصلے ختم ہو گئے، جب ایک بشر اللہ کے حکم سے عرش الہی کے قریب بلایا گیا۔ یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید غم اور آزمائش میں تھے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا جسے تاریخ میں عام الحزن یعنی غم کا سال کہا جاتا ہے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے مددگار حضرت ابو طالب کا انتقال ہوا، اور کچھ ہی عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگسار رفیق حیات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہ خدیجہ جنہوں نے سب سے پہلے ایمان قبول کیا، جنہوں نے ہر مشکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اب مکہ میں مخالفت بڑھ چکی تھی، طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہو لہان کر دیا گیا، دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کا فیصلہ فرمایا۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو مسجد حرام میں آرام فرما رہے تھے یا حضرت مہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل نکالا گیا اور اسے آب زمزم سے دھویا گیا، پھر دل کو ایمان سے بھر دیا گیا، حکمت اور نور سے منور کر دیا گیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ اب ایک ایسا سفر شروع ہونے والا ہے جو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی بھی ہے۔ اس کے بعد ایک نورانی سواری پیش کی گئی جس کا نام تھا براق۔ یہ گھوڑے سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا، بجلی کی طرح تیز رفتار تھا۔ براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں اس کی نظر پڑتی وہیں اس کا قدم ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ یہ سفر جو عام حالات میں مہینوں میں طے ہوتا، اللہ کے حکم سے چند لمحوں میں مکمل ہو گیا۔ راستے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے چند مقامات پر ٹھہرایا جن میں مدینہ منورہ، طور سینا اور بیت الحم شامل ہیں، اور وہاں 2 رکعت نماز ادا کروائی۔ یہ مقامات انبیاء کی سرزمین تھے اور آنے والے وقت کی اہم نشانیوں کی طرف اشارہ تھے۔ بیت المقدس پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام انبیاء علیہ السلام وہاں جمع ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء موجود تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور آگے بڑھا دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ اعلان تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے امام ہیں۔ نماز کے بعد آسمانوں کا دروازہ کھولا گیا اور اصل معراج کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ وہ دائیں طرف نیک روحوں کو دیکھ کر خوش ہوتے اور بائیں طرف برے اعمال والوں پر روتے۔ انہوں نے فرمایا، خوش آمدید اے نیک بیٹے اور نیک نبی۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہا اور دعا دی۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جنہیں اللہ نے حسن کا آدھا حصہ عطا فرمایا تھا۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام بلند مقام پر فائز تھے۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام نہایت نرم دل نبی تھے۔ چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، جو امت محمدیہ کی فکر میں بار بار مشورہ دیتے رہے۔ ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ پیک لگائے ہوئے تھے۔ پھر وہ مقام آیا جہاں فرشتوں کا علم ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ یہ مقام تھا سدرۃ المنتہا۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے بڑھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص قرب عطا فرمایا اور 3 عظیم تحفے دیے۔ پہلا تحفہ نماز۔ 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے بار بار کمی ہوئی، آخرکار 5 نمازیں رہ گئیں، لیکن اجر 50 کا رکھا گیا۔ دوسرا تحفہ سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ یہ آیات ایمان، دعا اور مغفرت کا خزانہ ہیں۔ تیسرا تحفہ مغفرت کی بشارت۔
یہ وعدہ فرمایا گیا کہ جو شرک کے بغیر مرے گا اللہ اسے معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات واپس مکہ تشریف لے آئے۔ صبح جب واقعہ بیان فرمایا کفار ہنسنے لگے، مذاق اڑایا گیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول اٹھے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے۔ اسی دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کہا گیا۔ واقعہ معراج کے اسباق۔ نماز مومن کی معراج ہے، صبر کے بعد اللہ کی مدد آتی ہے، ایمان دیکھے بغیر ماننے کا نام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے سردار ہیں۔ ناظرین کرام، واقعہ معراج ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ غم کے بعد اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ آئیے نماز کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔